اعلی حضرت مفتی اعظم حجت الاسلام بریلی تجھے سلام۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ مرکز اہل سنت جامعہ رضویہ منظر اسلام کے یوٹیوب چینل ہم سبق درس نظامی میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ پیارے بچوں، جنہوں نے اب تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے وہ ضرور سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن یعنی گھنٹی بھی بجا دیں تاکہ ہر ویڈیو کی نوٹیفیکیشن اطلاع اپلوڈ کرتے ہی آپ تک پہنچ جائے، اور اپنے ساتھیوں سے بھی شیئر کریں، شیئر کرنا نہ بھولیں تاکہ ان کو بھی فائدہ حاصل کرنے کا موقع ملے، اور بات پسند آئے تو لائک بھی کیا کریں اور اپنے قلبی تأثر کو ضرور کمنٹ کر کے بتائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فَأَقُولُ معنی قوله انه مستعار للکل ان الکل الافرادی يدل على امرين احدهما استحقاق الاول النفل سواء كان الاول واحدا او جمعا، والثاني انه اذا كان الاول جمعا يستحق كل واحد منهم نفلا تاما، فها هنا يراد الامر الاول۔ کل کے سبق میں ہم نے ذکر کیا تھا کہ کسی شخص نے کہا جمیع من دخل هذا الحصن اولا فله کذا، تو اس کے سلسلے میں ہم نے بتایا تھا کہ لفظ جمی کی حقیقت یہ ہے کہ اس کا عموم علی سبیل الاجتماع ہوتا ہے، تو سب مراد ہوں تو یہ اس کی معنی حقیقی ہے، اور کل واحد مراد ہو تو یہ اس کا معنی مجازی ہے، یعنی لفظ جمی کل کے لیے بھی مستعار ہوتا ہے، مجازن کل کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے۔ اس بات کو لے کر ایک اعتراض ہوا تھا کہ لفظ جمی کا معنی حقیقی جو ہے وہ بھی آپ مراد لے رہے ہیں اس قول میں جمیع من دخل هذا الحصن اولا میں، بہی طور کے سب یا اکٹھے ہو کر بہت سارے اولن آئے تو ان کے لیے نفل تام ہو رہا ہے، یہ ہے لفظ جمی کا معنی حقیقی۔ اور فرادہ فرادہ آئے، اکیلے اکیلے آئے، الگ الگ ہو کر آئے، تو ایسی صورت میں بھی آپ نے کہا کہ یہاں پر لفظ جمیع جو ہے مستعار للکل ہوگا، کل کے لیے مستعار ہوگا، تو یہ اس کا معنی مجازی ہے۔ تو جمیع من دخل هذا الحصن اولا میں آپ نے لفظ جمیع کو معنی حقیقی میں بھی استعمال کر لیا، اس سے معنی حقیقی بھی مراد لے لیا اور معنی مجازی بھی، اور یہ ہے جمع بین الحقیقت والمجاز۔ حقیقت و مجاز کو حالانکہ ارادتاً جمع کرنا یہ جائز نہیں ہے، اور آپ نے یہاں پر ارادتاً جمع کر دیا، یہ اعتراض تھا۔ اقولوں سے صاحب توضیح جواب دیتے ہیں اس اعتراض کا۔ جواب کا خلاصہ یہ ہے کہ ہم نے ماقبل میں جو یہ بات کہی تھی کہ فَيَصِيرُ مُسْتَعَارًا لِكُلٍ، لفظ جمی کل کے لیے مستعار ہو جائے گا، یعنی مجازن کل کے معنی میں استعمال ہوگا، مجازن۔ تو وہاں پر جو ہم نے کہا کہ مجازن کل کے لیے مستعار ہوگا، مجازن کل کے معنی میں مستعمل ہوگا وہ، تو یہ مستعار لکل جو ہم نے کہا ہے اس کے دو معنی ہیں۔ کل کے لیے مستعار ہونے کا مطلب یہ ہے کہ کل افرادی کے معنی میں استعمال ہو جائے گا، یہ ہے نا، اور کل افرادی کے دو مطلب ہوتے ہیں، یا کل افرادی دو امروں پر دلالت کرتا ہے۔ جب یہ کہا جائے کہ ہر ایک کے لیے ہے ایسا، یہی تو ہے کل افرادی، ہر ایک کے لیے، تو ان میں اس کا معنی ایک تو یہ ہوگا کہ ہر ایک کے لیے ایسا ایسا ہے، یعنی نفل ہے، عطیہ ہے، اب وہ ہر ایک چاہے الگ الگ ہو یا اجتماعی طور پر ہو، ٹولیاں بنا لے، ٹولیاں بنا لے تو ہر ایک ٹولی میں چاہے 10 ہوں، 20 ہوں، 5 ہوں، ان کے لیے بھی کیا ہوگا؟
نفل ہوگا. تو کل افرادی کا ایک تو معنی یہ ہوتا ہے. اور کل افرادی کا ایک دوسرا معنی یا دوسرا امر کل افرادی جس پر دلالت کرتا ہے وہ دوسرا امر یہ ہے کہ جب اول آنے والا، جیسے یہاں پر یہ کہا گیا جمیع من دخل ھذا الحصن اولا، تو اول آنے والا جب جمع ہو یعنی بہت سارے ہوں تو ان میں سے ہر ایک شخص، اس جمع میں سے ہر ایک شخص، اس جماعت میں سے ہر ایک شخص نفل تام کا مستحق ہو. ایک معنی تو یہ ہوا کہ ہر ایک کو نفل ہے. اب ہر ایک میں اگر اکیلا ہے تب بھی ایک نفل ہے اسے، اور کئی ہے تب بھی ایک نفل ہے، نفل تام اس کو ہے مجموع کو. ایک معنی تو یہ ہوا. اور ایک معنی کیا ہے؟ ایک معنی یہ ہے کل افرادی کا کہ جو بھی اول ہے اگر وہ جمعیت کے ساتھ ہے، یعنی کئی لوگوں کی ٹولی ہے وہ اول آنے والی، تو ان سب کو نفل تام ہے، ان سب کو ایک نفل تام ہے. ایک معنی یہ ہے. تو دو معنی ہو گئے نا کل افرادی کے. کل افرادی کے دو معنی ہو گئے. ایک یہ کہ ہر ایک کے لیے نفل ہے، یعنی جو بھی اولن آئے گا اگر وہ فردن آئے تو اس کے لیے اکیلے نفل تام ہوگا، یا مجموعاً آئے تو سب کے لیے نفل تام ہوگا، ہے نا؟ نہیں، سب کے لیے مجموعی طور پر نفل تام ہوگا. اور دوسرا معنی یہ ہے کہ ہر ایک کے لیے نفل تام ہے جو بھی اول آئے. تو اب اول آنے والی ہے پوری ایک جماعت، تو اس جماعت کے افراد میں سے ہر ایک فرد کے لیے نفل تام ہو، ہر ایک فرد کے لیے الگ الگ نفل تام ہو. تو ایک معنی یہ ہے. تو فرماتے کل افرادی کے دو معنی ہیں یا دو امر پر دلالت کرتا ہے کل افرادی. جب لفظ جمی کل کے معنی کل کے لیے مستعار ہوگا تو لفظ جمی سے نہ ہی اس کا معنی حقیقی مراد ہوتا ہے، اجتماع بھی مراد نہیں ہوتا ہے، اور نہ ہی کل افرادی کا جو امر ثانی ہم نے بیان کیا کہ ہر فرد کے لیے الگ الگ نفل تام ہو، یہ والا معنی بھی مراد نہیں ہوگا. بلکہ کل افرادی کا جو پہلا امر ہم نے بیان کیا کہ ہر ایک کے لیے نفل تام ہے، اب وہ ہر ایک چاہے مجتمع کی شکل میں آئے تو مجتمع کی شکل میں آئے تو پھر پورے مجتمع کے لیے ایک نفل تام ہے، یا اکیلا آئے تو وہ اکیلے کے لیے نفل تام ہے. اس والے امر میں دو شقیں ہیں. کون سی؟ اگر انفرادی طور پر آ رہا ہے تو وہی منفرد ہی کو نفل تام مل رہا ہے، اور اسی میں ایک شق یہ بھی ہے کہ اجتماعی طور پر آ رہے ہیں وہ کئی لوگ اولن، تو ان مجموع کے لیے ایک نفل تام ہے. اور ایک نفل تام مجموع کے لیے ہو، یہی معنی تھا جمی کا معنی حقیقی، ہے نا؟ یہی کیا تھا جمی کا. اور یہاں پر لفظ جمی مستعمل ہو گیا کل کے معنی میں، اور کل کا جو معنی ہے ایک، اس کے دو شقیں ہیں، اس کے اندر اس کے گویا کے دو فرد ہو گئے. کل کا جو امر اول ہے اس کے دو فرد ہو گئے. ایک یہ کہ انفرادی طور پر آئے تو ایک کے لیے ہی امر تام وہ نفل تام، اور اجتماعی طور پر آئے تو اس مجموع کے لیے نفل تام. تو یہ دو جز ہو گئے نا کس کے؟ کل افرادی کے امر اول کے. تو امر اول میں لفظ جمی کل افرادی کے لیے مستعار ہو اور کل افرادی سے اس کا امر اول مراد ہو، تو ہے تو لفظ جمی مجاز ہی، لفظ جمی سے مجاز ہی مراد ہے. لیکن اس مجاز میں عموم ہے اس کے دو جز ہیں، اس کے دو جز ہیں. ایک جز تو یہ ہے کہ ایک فرد آئے اولن تو اس اکیلے کے لیے نفل تام ہو، یہ ہے کل کا معنی ایک. اور اسی کا ایک جز ہے کہ جمی آئیں، مجموع ہو کر آئیں تو اس مجموع کے لیے اکیلا ایک نفل تام ہو. بات سمجھ میں آئی؟ تو لفظ کل کا جو امر اول ہے اس کی دو جز ہیں. اس کا جزء اول الگ ہے کہ تنے تنہا ہے تو اس کے لیے نفل تام مل گیا، اور جزء ثانی یہ کہ جمی آئے تو ان مجموع کے لیے نفل تام ہے. اور یہ جزء ثانی جو ہے معنی مجازی کا
یہ جمی کا معنی حقیقی ہے. تو یہاں پر معنی مجازی میں اتنا عموم ہے کہ حقیقت اس کا ایک فرد بن گیا ہے. کیا ہے؟ حقیقت ایک اس کا فرد بن گیا. جب حقیقت فرد بن گیا تو آپ جو یہ سمجھ رہے ہیں کہ حقیقت اور مجاز دونوں کا اجتماع لازم آ رہا ہے، یہ حقیقت و مجاز کا اجتماع نہیں ہے، بلکہ یہاں پر مجاز میں عموم ہے، عموم مجاز کے طور پر مراد ہے. یہ نہیں ہے کہ حقیقت مراد لے لی گئی ہے، مجاز میں عموم ہے. جواب سمجھ میں آ گیا نا؟ ترجمہ لگاتے ہیں. فرماتے ہیں فاقول، تو میں کہوں گا معنی قولی ہی، کہنے مصنف کا قول، انہو مستعار للکل، کہ وہ کل کے لیے مستعار ہے. اس کا معنی ہے ان الکل الافرادی یدل علی امرین. اس کا مطلب یہ ہے کہ کل افرادی دو امروں پر دلالت کرتا ہے. احدہما، پہلا امر تو یہ ہے کہ استحقاق الاول النفل سواء کان الاول واحدا او جمع، کہ اول مستحق ہوگا نفل کا، خواہ وہ اول ایک ہو یا ایک جماعت ہو، مجموع ہو. والثانی، دوسرا امر یہ ہے انہ اذا کان الاول جمع، جب اول آنے والا جمع ہو، کیا ہو؟ جمع ہو. یستحق کل واحد منہم نفلا تاما، تو ایسی صورت میں ان میں سے ہر ایک نفل تام کا مستحق ہو. یہ ایک دوسرا معنی ہے، دوسرا امر ہے جس پر کل افرادی دلالت کرتا ہے. فہا ہونا یراد الامر الاول، تو یہاں پر جہاں پر کل جمیع من دخل ھذا الحسن اولا میں لفظ جمی کل کے معنی میں مستعمل ہوا، کل کا امر اول مراد ہے. کیا مراد ہے؟ امر اول مراد ہے. حتی یستحق، جب امر اول مراد ہے تو امر اول میں یہی تھا کیا کہ اگر تنے تنہا اولن آیا ہے تو اس کو نفل تام، اور مجموع اگر اولن آیا ہے تو مجموع کو ایک نفل تام، یہی تو معنی تھا نا. تو فرماتے ہیں حتی یستحق الاول، یہاں تک کہ جو اول آنے والا ہے وہ مستحق ہوگا نفل کا، سواء کان واحدا او اکثرا، خواہ وہ ایک ہو یا ایک سے زیادہ ہو، لیکن نفل تام ہی کا، ایک ہی نفل تام کا مستحق ہوں گے یہ لوگ. ٹھیک ہے نا؟ ولا یراد المعنی الحقیقی، اس صورت میں لفظ جمی کا معنی حقیقی مراد نہیں ہے. ولا الامر الثانی، اور نہ ہی کل کا امر ثانی مراد ہے. ٹھیک ہے؟ حتی لو دخلا، یہاں تک کہ جب یہ دونوں مراد نہیں ہے تو اس پہ تفریح فرماتے ہیں حتی لو دخلا جماعت، یہاں تک کہ پوری ایک جماعت داخل ہو گئی، یستحق الجمیع نفلا واحدا، تو اب ایسی صورت میں جب امر اول مراد ہے تو اب مجموع نفل واحد کا مستحق ہوگا. تو جب امر اول مراد ہوگا تو یہی تو معنی ہوگا نا. ٹھیک ہے؟ وذالک، وہ اس وجہ سے، لأن ھذا الکلام للتحریض، اگر دیکھو غور کرو، مجموع اولاً داخل ہو گیا حسن میں، مجموع داخل ہوا اولاً، تو اگر تو کہا ہم نے کہ اس صورت میں مجموع کو ایک نفل ملے گا، نفل تام ملے گا. سمجھے نہیں؟ مجموع کو، لیکن مجموع میں مثلا 10 لوگ ہیں، 10 اولاً داخل ہو گئے، تو اس میں ہم نے کہا کہ 10 کو ایک نفل ملے گا، تو ہر ایک مستحق ہو رہا ہے نا، ان میں سے ہر ایک کو نفل تام مل رہا ہے، ہر ایک کو ایک نفل تام مل رہا ہے، مجموع کو نفل تام مل رہا ہے. اب جب مجموع کو نفل تام مل گیا تو ان میں سے اس نفل تام کے 10 حصے ہوں گے، تو ایک ایک حصہ ہر ایک کو ملے گا نہیں ملے گا؟ کوئی محروم تو نہیں رہے گا نا اس صورت میں، یا محروم ہوگا؟ کوئی محروم نہیں رہے گا. اس کے برخلاف اگر مجموع داخل ہو رہے ہیں اولاً، تو ایسی صورت میں مجموع اولاً داخل ہوئے، ان میں سے ایک کو دے دیا جائے. کس کو دے دیا جائے؟ ایک کو دے دیا جائے، تو باقی مثلا 9 جو بچے ان کو نہیں ملے گا نا، ان کو. تو یہاں پر تو ایسے ہی لازم آیا کہ جو متخلف ہے، جو ان سے پیچھے رہ جانے والی ٹیم ہے، اس کی وجہ سے انہی کے درجے میں یہ آ گئے، ان کو بھی نہیں ملے گا، وہ ان کو بھی نہیں ملے گا. تو یہ ایسے ہی ہے جیسے کہ متخلف کا پیچھے رہ جانا متقدم کے آگے بڑھنے کے حرمان کا سبب بن جائے، یہ تو ایسے ہی ہو جائے گا بالکل. تو اس لیے مجموع کو ملے گا نا، جو بھی متقدم ہیں 10 ہیں تو 10 کو ایک نفل تام مل گیا، تو نفل تام ملا تو ہر ایک کو کچھ تو حصہ ملا، محروم تو کوئی نہیں رہا. اور اگر ایک ہی کو صرف ملے تو ایسی صورت میں باقی کا محروم ہونا لازم آئے گا، حالانکہ وہ بھی تو اولاً آئے ہیں. حالانکہ اس جیسا کلام تو ابھارنے کے لیے ہوتا ہے کہ اولاً جو داخل ہوگا، اب اگر باقی کو محروم کر دیا جائے، یہاں پر اس کلام میں یہ مراد لے لیا جائے کہ جو اولاً 10 اولاً داخل ہوں گے تو ان میں سے ایک ہی کو دیا جائے گا، تو باقی جو 9 بچیں گے مثلا،
تو وہ تو یہی سوچیں گے کہ ارے ہمیں تو ملنا ہی نہیں ہے، تو کون آگے بڑھے گا اقدام کرنے کے لیے؟ کوئی نہیں بڑھے گا نا. تو جس نے اقدام کیا ہے اسے ملنا چاہیے. اب مجموع کو دے دیا تو سب کا اس میں ایک اپنا اپنا حصہ ہو جائے گا، تو محروم کوئی نہیں ہوگا ایسی صورت میں. اور اگر اول جو بھی اول مجموع ہے ان میں سے ایک ہی کو ملے تو باقی کا محروم ہونا لازم آ جائے گا. ٹھیک ہے نا. اس لیے اس جیسا کلام تحرید اور ابھارنے کے لیے ہے، اور ابھارنا یہ تبھی حاصل ہوگا، اس کا مقصد تبھی حاصل ہوگا جبکہ سب کو مجموع کو ایک نفل تام مل جائے تاکہ کوئی محروم نہ ہو. فرماتے ہیں وذالک، وہ اس طور سے کہ لأن هذا الكلام للتحرید، یہ جیسا کلام جو ہے وہ تحرید اور ابھارنے کے لیے ہوتا ہے، علی دخول الحسن، اولا حسن میں داخل ہونے پر. فیجب، تو واجب ہے، ان یستحق السابق، کہ جو بھی اگلے آنے والا شخص ہے، جو بھی اگلے آنے والا ہے وہ مستحق ہو نفل کا، سواء کان منفردن، خواہ وہ آگے آنے والا منفرد ہو یا مجتمع ہو، ہے نا. ولا یشترط الاجتماع، تو یہاں پر اجتماع کی شرط نہیں ہے، اجتماع کی شرط نہیں رکھی جائے گی کہ بھئی لفظ جمع بولا جا رہا ہے تو اگر مجموع آئے گا تبھی اس کو نفل تام ملے گا، ہے نا، اکیلا آئے گا تو نہیں ملے گا. اجتماع کی شرط اس صورت میں نہیں رکھی جائے گی. کیوں؟ اس لیے کہ اگر اجتماع کی شرط رکھ دی جائے اور اکیلے کوئی آگے آ گیا تو پھر جو متخلف ہیں ان کی وجہ سے یہ تو محروم ہو جائے گا، کیونکہ اجتماع نہیں پائے گئے یہاں پر، تو سابق کا محروم ہونا لازم آئے گا یہاں پر. تو کون آگے بڑھنے کی کوشش کرے گا؟ کوئی کرے گا آگے بڑھنے کی کوشش؟ نہیں کرے گا، حالانکہ کلام تحریز کے لیے تھا. فرماتے ہیں ولا یشترط الاجتماع، اجتماع کی شرط نہیں لگائی جائے گی. کیوں؟ لأنہ اذا اقدم الاول، کیونکہ اول نے جب اقدام کر لیا دخول پر، فتخلف غیرہ، تو اس کے غیر کا متخلف ہونا، عن المسابقہ، مسابقہ سے، لا یوجب حرمان الاول، اس اکیلے شخص کا کہ حرمان کو واجب نہیں کرے گا جو اول آ گیا ہے. کس سے حرمان کا؟ کس سے محرومی کو واجب نہیں کرے گا؟ عن استحقاق النفل، نفل کے استحقاق سے، حالانکہ اجتماع نہیں ہے. ارے اکیلا کوئی آگے آ گیا تو کیا بعد والے جو مجموع پیچھے رہ گئے ان کی وجہ سے یہ محروم ہو جائے گا؟ نہیں، محروم نہیں ہوگا، ورنہ تو کلام تحریز کے لیے کہاں رہا. اکیلا اگر آیا تو اس کو بھی نفل تام ملے گا، ہے نا، تاکہ تحریز سے جو کلام کی حقیقت ہے وہ باقی رہے. اس لیے یہاں پر اجتماع کی شرط نہیں ہوگی. تو اکیلا آ گیا تو اس کو بھی نفل تام، اور مجموع آ گئے تو مجموع کو بھی نفل تام. بات سمجھ میں آ گئی؟ فرماتے ہیں وَأَيْضًا لَا دَلِيلَ فَالْقَرِينَةُ دَالَّةٌ عَلَىٰ عَدَمِ اشْتِرَاطِ الْاجْتِمَاع، لہذا یہاں پر قرینہ دال ہے اس بات پر کہ اجتماع شرط نہیں ہے اس جیسے کلام میں، کیونکہ تحریز کے لیے ہے کلام. یہی قرینہ ہے اس بات پر کہ اجتماع شرط نہیں ہے. جب اجتماع شرط نہیں ہے تو اکیلے آگے پہلے آ گیا تو اسی کو نفل تام ملے گا. مجموع اولاً اگر آ گئے تو اسے بھی نفل تام ملے گا. مزید یہ کہ اگر کل واحد پر اگر اس کو محمول کیا جائے تو کل واحد پر محمول کرنے کے لیے تو کوئی دلیل بھی نہیں ہے یہاں کہ ہر ایک کو الگ الگ نفل تام ملے، ہے نا. فرماتے ہیں اجتماع شرط نہیں ہے، اس پر قرینہ دال ہے. فلا یراد المعنی الحقیقی، تو جمی کا معنی حقیقی مراد نہیں ہوگا اس کا مطلب، کیونکہ اجتماع شرط نہیں ہے. کلام تحریز کے لیے ہونا یہ قرینہ ہے کہ یہاں پر اجتماع شرط نہیں ہے، لہذا معنی حقیقی مراد نہیں ہوگا. وَأَيْضًا لَا دَلِيلَ عَلَىٰ أَنَّهُ إِذَا دَخَلَ جَمَاعَةٌ يَسْتَحِقُّ كُلُّ وَاحِدٍ مِنَ الْجَمَاعَةِ نَفْلًا تَامًّا، نیز اس بات پر بھی کوئی دلیل نہیں ہے کہ ایک جماعت اگر داخل ہو جائے اولاً تو اس جماعت کے افراد میں سے ہر فرد کے لیے ایک الگ نفل تام ملے. اس پر بھی کوئی دلیل نہیں ہے، کیونکہ لفظ جمی جو ہے وہ اجتماع پر دلالت کرتا ہے، مجموع کے لیے ایک حکم ثابت ہوگا. سمجھے نہیں؟ ہر ایک کے لیے حکم ثابت ہو، اس پہ تو کوئی دلیل ہی نہیں ہے. اس کا مطلب معنی حقیقی بھی مراد نہیں ہے قرینے کی وجہ سے، اور معنی مجازی میں جو امر ثانی تھا وہ بھی مراد نہیں ہے دلیل نہ ہونے کی وجہ سے. اب متعین کیا ہو گیا کہ کل کا جو امر اول ہے وہی مراد ہوگا. اور پہلے امر اول میں کیا تھا کہ اول آنے والے کے لیے نفل تام ہوگا، چاہے وہ اول آنے والا منفرد ہو یا مجموع ہو. یہی مراد ہوگا، تحقیق سے یہ معلوم ہو گیا کہ یہی مراد ہوگا. فرماتے ہیں بل الکلام دال، بلکہ کلام دال ہے اس بات پر، ان للمجموع نفلا واحدا، کہ مجموع کے لیے نفل واحد ہے. فصار الکلام مجازا عن قوله، تو گویا کہ کہا تو یہ گیا ہے جمیع من دخل هذا الحسن اولا، لفظ جمی بولا گیا ہے لیکن جمی سے کل مراد ہو گیا،
اور کل کا بھی امر اول مراد ہے، کل کا بھی امر اول مراد ہے. تو اب گویا کہ اس کلام کا معنی ہوگا مجازن یہ کلام ہو جائے گا اس معنی میں کیا ان السابق یستحق النفل سواء کان منفردا او مجتمعا. یہ معنی ہوگا اب اس کلام کا کہ سابق نفل کا مستحق ہوگا خواہ وہ سابق منفرد ہو یا مجموع ہو. فاذا دخل منفردا تو اگر منفرد داخل ہو گیا یا مجتمعاً داخل ہو گیا استحق کا تو وہ نفل تام کا مستحق ہوگا. منفرد داخل ہو گیا تب اکیلا نفل تام کا مستحق، اور مجتمعاً داخل ہو گیا ہے نا، مجموع داخل ہو گیا اولن تو وہ مجموع نفل تام کا مستحق ہے نا. تو منفردن بھی نفل تام کا مستحق اور مجتمعاً بھی نفل تام کا مستحق، دونوں مستحق ہو رہے. کیوں؟ لعموم المجاز، مجاز کے عموم کی وجہ سے. فالاستحقاق مجتمعاً تو اجتماعی طور پر اگر داخل ہوئے اولن تو اس صورت میں استحقاق لیسا نہیں ہے، لأنہ المعنی الحقیقی، اس بنا پر نہیں ہے کہ وہ معنی حقیقی ہے، اس بنا پر نہیں ہے کہ معنی حقیقی ہے جمی کا، بلکہ اس معنی کر یہ استحقاق ہے کہ لدخول ہی تحت عموم المجاز، کہ وہ عموم مجاز کے تحت داخل ہے. بات سمجھ میں آ گئی؟ اس لیے عموم مجاز ہے نہ کہ جمع بین الحقیقت والمجاز. حقیقت مراد نہیں لے رہے ہیں، مجاز ہی مراد لیا، لیکن مجاز میں عموم ہے. فرماتے ہیں ھذا بحث فی غایۃ التدقیق، یہ بحث نہایت باریک ہے. مسئلۃ حکایت الفعل لا تعم، اگلے مسئلہ ہے اس سلسلے میں کہ حکایت فعل، کسی کے فعل کی حکایت کی جائے کہ انہوں نے ایسا کیا، تو کیا یہ حکایت عام ہوگی یا نہیں ہوگی، اس میں عموم ہوگا یا نہیں ہوگا. تو اکثر حضرات تو اس بات کے قائل ہے کہ اس حکایت میں عموم من حیث الحکایت عموم نہیں ہوگا. حکایت من حیث ہیا اس کے اندر عموم نہیں ہوتا. یار تم نے کیا تو تمہارے کرنے کی حیثیت سے اس میں کیا عموم ہے، تم نے جو کیا وہ کیا، سمجھے نہیں؟ تو اکثر اور جمہور اس بات کے قائل ہے، چاہے وہ احناف ہوں یا شوافع ہوں، وہ اسی کے قائل ہیں کہ اس میں عموم نہیں ہوتا ہے. بات سمجھائی؟ کچھ لوگوں نے یہ کہا کہ اس میں عموم ہوتا ہے، کچھ لوگوں نے کیا کہا؟ صاحب کتاب اکثر اور جمہور کا جو قول ہے کہ عموم نہیں ہوتا ہے اس کو بیان کرتے ہیں، اور جن لوگوں نے یہ کہا کہ اس میں عموم ہوتا ہے اور ایک مثال دے کر انہوں نے کہا کہ دیکھیے یہاں پر عموم ہے، صاحب کتاب اس مثال کا جواب دیتے ہیں کہ دیکھیے یہاں پر حکایت کی حیثیت سے کوئی عموم نہیں ہے. عموم ہے تو ہے کیوں، اس کی وجہ کیا ہے وہ بیان کر دیتے ہیں کہ یہاں پر حکایت کی حیثیت سے عموم نہیں، عموم اس جہت سے ہے. سمجھے نہیں؟ تو اتنی بات سمجھ میں آ گئی. لہذا کسی نے کہا سجد رسول نبی صلی اللہ علیہ وسلم فی الکعبہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کعبہ میں نماز پڑھی، کعبہ کے اندر نماز پڑھی، ٹھیک ہے نا. تو یہ سرکار کے فعل کو بیان کیا گیا ہے نا، حکایت کر دی گئی نا سرکار کے فعل کی. اور حکایت فعل میں عموم نہیں ہوتا ہے، حکایت فعل میں عموم نہیں ہوتا ہے بلکہ خصوص ہوتا ہے. اس میں کیا ہوتا ہے؟ اس میں خصوص ہوتا ہے. جب خصوص ہوتا ہے تو اس لیے امام شافعی علیہ رحمۃ و رضوان تو یہ فرماتے ہیں کہ اس کو خاص کیا جائے گا نفل کے ساتھ. کسے خاص کیا جائے گا؟ صلی نبی صلی اللہ علیہ وسلم فی الکعبہ، اگر یہ حکایت کی گئی ہے تو اس کو خاص کیا جائے گا کس کے ساتھ؟ نفل کے ساتھ، کیونکہ عموم نہیں ہوتا. امام شافعی نے یہ کہا. لہذا فرض کے اندر اس سے مراد فرض نہیں ہوگا. کیوں؟ اس لیے کہ فرض اگر مراد لے تو معنی یہ ہوگا کہ فرض میں سرکار نے فرض نماز کعبہ کے اندر پڑھی، تو ایسی صورت میں فرض میں استقبال ہی شرط ہے. پورے طور سے کعبے کا کیا ہونا چاہیے؟ استقبال ہونا چاہیے. فرض میں یہ ضروری ہے کہ پورے طور سے کیا ہونا چاہیے. نفل میں تو یہ ہے کہ کدھر بھی اگر آدمی متوجہ ہو گیا تو نماز ہوتی رہتی ہے. ارے دابا پر کسی نے نماز پڑھی، گھوڑے پر نماز پڑھی، نفل نماز ہے، تو گھوڑا جدھر متوجہ ہو رہا ہے نماز پڑھتا رہے گا نا نفل.
ارے یہ تو آپ نے مسئلہ پڑھا ہوگا نا. فرض کے اندر یہی ہے کہ استقبال ہی ہر حال میں رہنا چاہیے, ہے نا. امام شافعی فرماتے ہیں کہ فرض بھی اگر اس سے مراد لے لیا جائے تو ایسی صورت میں کعبہ کے اندر نماز پڑھ لیں تو آدھا کعبہ تو پیچھے ہو جائے گا, استقبال کہاں رہے گا. اس لیے امام شافعی علیہ رحمۃ و رضوان فرماتے ہیں کہ یہ خاص ہوگا نفل کے ساتھ. عموم تو دیکھو امام شافعی نے بھی نہیں مانا, عموم تو امام شافعی نے بھی نہیں مانا. امام اعظم علیہ رحمۃ و رضوان یہاں پر فرماتے ہیں کہ جب بعض میں آپ نے خاص تو آپ نے بھی مانا, خاص ہم بھی مانیں گے, چلیے ٹھیک ہے نفل کے ساتھ خاص ہوگا, ٹھیک ہے ہم بھی مانتے ہیں کہ خاص ہے نفل کے ساتھ, نفل کے ساتھ خاص ہوگا. لہذا نفل کے اندر نفل کو پڑھنا کعبہ کے اندر یہ اس حکایت سے معلوم ہو گیا, اس حکایت سے معلوم ہو گیا, سمجھے نہیں. رہا استقبال و استدبار کا مسئلہ فرض میں, تو امام اعظم علیہ رحمۃ و رضوان فرماتے ہیں کہ حکایت میں تو عموم نہیں ہے, حکایت میں تو عموم نہیں ہے کہ ہم اس کو عام مان لیں, لیکن جب نفل بھی ایک عبادت ہے اس میں جب استدبار صحیح ہے, آپ نے استدبار فعل نبی سے مان لیا نفل میں, تو فرض بھی ایک عبادت ہے. دیگر کو ہم اس پر قیاس کر لیں گے, اگرچہ حکایت میں عموم نہیں مانیں گے, دیگر کو اس پر ہم قیاس کر لیں گے, حکایت میں عموم ہم بھی نہیں مان رہے ہیں لیکن دوسرے کو ہم قیاس کر لیں گے. لہذا امام اعظم علیہ رحمۃ و رضوان فرماتے ہیں کہ جیسے نفل نماز کعبہ کے اندر پڑھنا جائز ہے ویسے ہی فرض نماز بھی کعبہ کے اندر پڑھنا جائز ہے. بعض کا ثبوت حکایت سے ہو گیا, بعض آخر کا ثبوت قیاس سے ہوگا, سمجھے نہیں. ہاں کیونکہ عبادت ہونے میں بعد شروع دونوں برابر ہیں. بات سمجھ میں آ گئی. فرماتے ہیں تو حکایت میں عموم نہیں ہوتا, یہ بات سمجھ میں آ گئی نا. فرماتے ہیں مسئلہ تو حکایت الفعل, حکایت فعل کا مسئلہ یہ ہے کہ لا تعم کے حکایت فعل جو ہے وہ عام نہیں ہوتی ہے اکثر کے نزدیک. بعض نے کہا کہ عام ہوتی ہے, ان کی ہم دلیل بھی دیں گے یا ان کی طرف سے ایک اعتراض بھی ذکر کریں گے. فرماتے ہیں لأن الفعل المحکی عنہ, کیونکہ فعل محکی عنہ واقع ہوتا ہے صفت معینہ کے ساتھ. ارے بھئی آپ نے کوئی فعل کیا, آپ کی اپنی ایک وصف اپنی ایک صفت معینہ ہوگی اس کے کرنے کی, تو وہ واقع ہوتا ہے صفت معینہ کے ساتھ, معینہ پر. جیسے کہ مثال کے طور پر کہا جائے صلی النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی الکعبہ فیکون ھذا فی معنی المشترک. تو صاحب کتاب صاحب توضیح تو حنفی ہے, تو وہ حنفی مذہب کے مطابق تشریح کر رہے ہیں. فرماتے ہیں لہذا یہ حکایت فعل جو ہے صلی النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی الکعبہ فیکون ھذا فی معنی المشترک, حکایت فعل کا جو قول ہے یہ مشترک کے معنی میں ہوگا. اور مشترک میں آپ جانتے کہ اگر اس کے جمی وجوہ میں سے کوئی ایک وجہ ترجیح پا جائے کسی بھی قرینے سے تو وہی مراد ہوگی, ہے نا. اور اگر تساوی رہے تو کسی کو ترجیح نہیں دی جا سکتی ہے, کسی کو ترجیح, یہ بھی بالکل معنی مشترک میں ہے حکایت فعل بھی. کیا فلیتعمل, لہذا فلیتعمل تو غور کیا جائے گا کہ ان ترجح بعض المعانی, تو اگر بعض معانی راجح ہو جائیں مشترک میں فذالک وہی مراد ہوتا ہے, وہی راجح مراد ہوتا ہے. وَإِن ثبتت تساوی, اگر تساوی ثابت ہو جائے فالحکم فی البعض, تو بعض کے اندر تو حکم ثابت ہوگا فعل نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اگر تساوی ثابت ہو, جیسے کہ فرض ہے اور نفل ہے عبادت کی حیثیت سے تساوی ہے, لہذا نفل میں بعض میں تو حکم ثابت ہو جائے گا فعل نبی سے, لہذا نفل میں ہم حکم ثابت کر دیں گے کس سے, فعل نبی سے, کہ وہاں پر نفل میں استدبار جائز ہے. اگر کعبہ کے اندر نماز پڑھے گا فعل نبی سے معلوم ہو گیا. رہا فرض تو دوسرے کو اس پر قیاس کیا جائے گا. فرماتے ہیں وفیل بعض, اور بعض آخر کے اندر بالقیاس, قیاس کے ذریعے سے حکم ثابت ہو جائے گا. وقال شافعی, امام شافعی رحمہ اللہ نے فرمایا لا يجوز الفرض فی الکعبہ, کعبہ کے اندر فرض جائز نہیں ہے. کیوں؟ لأنہ یلزم منہ استدبار, بعض اجزاء الکعبہ, بعض اجزاء کعبہ کا استدبار لازم آئے گا اس صورت میں. ویحمل فعلہ علیہ السلام علی النفل, اور امام شافعی نے فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فعل محمول ہوگا کس پر, نفل پر محمول ہوگا, کہ سرکار نے نفل نماز کعبہ میں پڑھی. ونحن نقول, اور ہم کہیں گے لما ثبت جواز البعض بفعلہ علیہ السلام, جب بعض کا ثبوت, بعض کا جواز ثابت ہو گیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فعل سے, والتساوی بین الفرض والنفل فی امر الاستقبال,
حالت الاختیار ثابت، اور حالت اختیار میں استقبال کے معاملے میں نفل اور فرض دونوں کے درمیان تساوی ثابت ہے۔ ارے بھئی حالت اختیار کریں، کیونکہ حالت اضطرار ہے، مثلا مجبور ہے، پریشان ہے، گھوڑے پہ بیٹھا ہوا ہے، چل رہا ہے، اب گھوڑا تو ایک طرف ہی تھوڑی چلتا ہے، کبھی راستہ ادھر آ رہا ہے، کبھی ادھر آ رہا ہے، کبھی یہ ہے کبھی وہ ہے، تو اس میں تو مجبوری ہے، تو آدمی جدھر بھی چاہے کر لے منہ۔ لیکن جہاں پر اختیاراً کھڑے ہو کر نماز پڑھ رہا ہے، تو جیسے فرض میں کعبہ شریف کی طرف منہ کرے گا، ویسے نفل میں بھی کعبہ ہی کی طرف منہ کرے گا۔ استقبال کے معاملے میں فرض اور نفل دونوں برابر ہیں حالت اختیار میں، ٹھیک ہے نا؟ جب تساوی ثابت ہے یہاں پر، جب تساوی ثابت ہو گئی تو بعض کا ثبوت جب فعل نبی سے ہو گیا نفل میں، تو بعض آخر کا ثبوت کس سے ہو جائے گا؟ قیاس سے ہوگا۔ اب ورنہ تو اگر قیاس سے ثابت نہیں کریں، اس کے لیے بھی وہ حکم ثابت نہ کرے، تو ایسی صورت میں تساوی کا قول ہی کب ہوگا؟ فرماتے ہیں فثبت الجواز، تو جواز ثابت ہو جائے گا بعض آخر میں قیاسا۔ واما نحن قضا بالشفاعۃ للجار فلیس من هذا القبیل۔ یہاں سے ایک اعتراض ہے، اعتراض کا جواب دے رہے ہیں، لیکن دیر ہو جا رہی ہے، بات دراز ہو رہی ہے، اس کو انشاءاللہ کل پیش کرتے ہیں۔